بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد اور دنیا بھر سے کچھ ایسی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جن کا تعلق پاکستان کی سیاست سے ہے اور پاکستان کی داخلی سیاست اور خارجی سیاست. اور خاص طور پہ جو پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہے ہیں وہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق انٹرنیشنل پریشر. پہلے تو صرف انٹرنل پریشر تھا، پاکستان کے عوام کا دباؤ ہے، جبکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی کابینہ انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ خود ان کے اپنے ہی نادان دوست ہیں. رچرڈ گرینل انہوں نے ایک اور ٹویٹ کر دیا ہے، کیونکہ ان کا جو ٹویٹ تھا فری عمران خان وہ 10 ملین کراس کر چکا ہے، یعنی کہ 1 کروڑ افراد تک وہ پہنچ چکا ہے. 1 کروڑ افراد نے وہ ٹویٹ دیکھا اور اس کے بارے میں کسی نے ری ٹویٹ کیا، کسی نے اپنے کمنٹس دیے، تو ان کی تعداد ہے 10 ملین. اس کی ریچ 10 ملین تک ہے. اس کو انہوں نے مزید اب ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ دس از کلیئرلی پاپولر، اسی فری عمران خان کو ٹیگ کر کے اسی ٹویٹ کو، اور انہوں نے کہا دس از کلیئرلی پاپولر 10 ملین. یعنی انہوں نے کہا کہ میری جو ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آئی ول سے اٹ اگین فری عمران خان، یہ صورتحال یہاں تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد یہیں تک معاملہ نہیں رکا بلکہ ایک اور کام کیا رچرڈ گرینل نے، اور وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کل ایک سٹیٹمنٹ پاس کی، اور اپنا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے پوسٹ کیا، اور اس کو بھی ری ٹویٹ کر دیا ہے رچرڈ گرینل نے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور امریکن کانگریسمین اور کچھ اداروں نے انہوں نے بھی اس کو ری ٹویٹ کیا. اور اس سے یہ چیز ایک اور از خود جو ہے وہ پوری دنیا میں اجاگر ہو رہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کابینہ کے اور ان کی ٹیم کے اہم ترین افراد جو ہیں وہ فری عمران خان اور ریلیز عمران خان کے جو ہے اس کمپین کا حصہ بن چکے ہیں. یہ چیز جو ہے جی بہت کلیئرلی اب یہ ثابت ہو رہی ہے کہ یہ معاملہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ہمارے پاکستان کی داخلی سیاست سے ذرا آگے کی چیز ہو چکا ہے. اس سے کافی پریشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اب کہیں کہیں سے آواز آ رہی ہے کہ بیٹھا جائے، بات چیت کی جائے، اب اس چیز کو ختم کیا جائے، اس تاثر کو ختم کیا جائے، اس لڑائی کو ختم کیا جائے. جب پھل کھانے کا وقت آیا ہے تو اب کچھ ایسے دوست بھی میدان میں آئے ہیں، خود پی ٹی آئی کے اندر سے ان کو بھی انسٹال کیا گیا، 1-2 بندے زیادہ نہیں، انہیں بھی کہا گیا ہے کہ ذرا ماحول کو تھوڑا سا ایسا بنائیں کہ گڈی گڈی سی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن وہ پکڑے جا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں میں میرا خیال ہے کہ ان کا بھی تیا پانچا عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے ہی کر دیں گے. اگلی خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہی ہے، اور عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. جناب نقوی سرکار نے، محسن نقوی صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، اور نوٹیفیکیشن تھا کہ انسداد دہشت گردی کے مقدمات میں عمران خان صاحب کی حاضری ویڈیو لنک کے ذریعے لگوا کے کھاتہ پورا کیا جائے اور جلدی جلدی ان کو سزائیں سنائی جائیں. یہ تھا. اب یہ معاملہ گیا، اس پہ ایک جج صاحب نے لاہور میں اپنے ذاتی موبائل سے عمران خان صاحب کو لیا، اپنے موبائل فون سے، واٹس ایپ سے، کسی کا فون تھا پتہ نہیں کس کا تھا، اور اس سے واٹس ایپ کال کر کے حاضری لگائی، اور حاضری لگا کے جو ہے ضابطے کی کاروائی پوری کی اور کیس کو آگے پروسیڈ کرنا شروع کر دیا. جب یہ معاملہ ہوا تو آنن فانن پتہ چلا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، تو پتہ چلا ایک خفیہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، نقوی سرکار نے کیا ہے، جس کی آڑ میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، اور لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے اس نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے یہ جو پیش کرنے کا نوٹیفیکیشن ہے یہ درست نہیں ہے. ان کے وکلا نے دلائل دیے، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو عمران خان کے ملزم کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے. اور عدالتی فیصلے نے کہا کہ اے ٹی اے کے تحت جو جرائم انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، مگر آئین جو ہے وہ ملزمان کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے. جسمانی ریمانڈ میں ملزمان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے سے بنیادی حقوق متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر کے حاضری لگوا کے ان کا جسمانی ریمانڈ لیے گئے تھے، جس کو بعد میں ہائی کورٹ نے اس ریمانڈ کو بھی کالعدم قرار دیا
اور اب ان کی حاضری کے حکم کو جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی سیٹ اسائڈ کر دیا ہے۔ اور لاہور ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ جسمانی ریمانڈ کی سیکشن 21E میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے اور ٹرائل کے دوران عدالت میں ملزم کو ویڈیو لنک پر پیش کیا جا سکتا ہے، مگر جسمانی ریمانڈ پر ویڈیو لنک کے ذریعے پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جسمانی ریمانڈ پر جب پیش کیا جاتا ہے تو عدالت نے ملزم کی جسمانی ذہنی حالت کو بھی آبزرو کرنا ہوتا ہے، اور تاکہ پتہ چل سکے کہ ملزم کس حالت میں پولیس لے کر آئی ہے اور کس حالت میں اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک ہو گیا ہے آرڈر کالعدم نوٹیفیکیشن، یہ نقوی سرکار نے یہ جاری کیا تھا۔ بیرسٹر سلمان صفدر ہیں، انہوں نے اس معاملے میں عمران خان صاحب کی درخواست کی پیروی کی۔ تو لہٰذا یہ تو ہو گیا ایک اور خبر۔ دوسری جانب جی، اب عمران خان صاحب کو عدالتوں میں لایا جائے گا۔ اگر کسی کو جسمانی ریمانڈ لینا ہے تو عمران خان صاحب کو عدالت لایا جائے گا اور وہاں پیش کیا جائے گا، پھر بات بنے گی۔ اس سے اگلی خبر جو ہے جی وہ اور بھی ڈینجرس ہے، بلکہ خطرناک ہے، اور وہ ایک گریٹر پلان ہے، بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے گریٹر پلان، اور وہ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا۔ کیونکہ جنرل باجوہ جب آئے تھے تو یہ تحریک جو ہے وہ جنرل باجوہ نے شروع کی تھی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت عمران خان صاحب کی آ چکی تھی، اور اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب نے یہ تحریک شروع کی، اور صحافیوں کے ساتھ وہ گروپ کی شکل میں ملتے تھے یا پھر انڈیویجول، تو وہ یہ بات ضرور کرتے تھے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کیے جائیں اور اب معاملہ جو ہے آگے بڑھا جائے۔ تو وہ عمران خان صاحب تو نہیں مانے، اور وہ تو مسلسل انکار کرتے رہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا جب تک فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو جاتی اور جو اقوام متحدہ کی قراردادیں اس کے اکارڈنگلی یہ کام نہیں ہو جاتا، تب تک اس پہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس پہ کافی تکلیف پہنچی تھی، اور اب ہوا یہ ہے وہ پروجیکٹ ابھی روکا نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، اور یہ چیز اب سامنے بھی آ چکی ہے۔ اور عاصم منیر صاحب کا بھی جو ہے امریکن کچھ دانشور اس بات کو ڈسکلوز بھی کر چکے ہیں لندن پلان کے اعتبار سے کہ اس بارے میں کچھ گارنٹیز جو ہیں وہ شہباز حکومت یا عاصم منیر صاحب انہوں نے بھی دی ہوئی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب مصر گئے ہوئے ہیں، مصر کے دورے پر ہیں، کیونکہ مصر کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا یعنی کہ بہت زیادہ ہمارا برادر ملک ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ اسپیشل وزٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی، خاص طور پہ جب شام میں تختہ الٹا جا چکا ہے اور ادھر فلسطین کا معاملہ اور غزہ کا معاملہ بہت ہی سرگرم ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کا آخری مہینہ چل رہا ہے، اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جو امریکن دانشور نے باقاعدہ طور پہ جو بات کی ہے اس میں یہ بھی تھا کہ یہ بھی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جائے گا، پہلے سعودی عرب تسلیم کرے گا اور اس کے بعد پاکستان تسلیم کرے گا۔ یہ گارنٹیز عاصم منیر صاحب سے منسلک کی جا رہی ہیں، اور نواز حکومت، پہلے نواز حکومت کے 5 سال، پھر آگے بلاول کے 5 سال، اور پھر یہ سارا کا سارا یہ جو ہے ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے، یہ بقول امریکی دانشور کے۔ تو بہرحال اس کی تردید ابھی تک پاکستان سے کسی نے بھی نہیں کی کہ یہ ساری کی ساری سٹوری جو ہے وہ یہ بالکل بیکار سٹوری ہے یا بیس لیس ہے، یہ بھی نہیں کی۔ بہرحال شہباز شریف صاحب پہنچے ہیں مصر، اور مصر کے دورے پر، اور وہاں پہ اطلاعات یہ ہیں، اگر یہ درست ہیں، اگر اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی ہو سکتا ہے وہ بھی وزٹ کریں، اور وہاں پہ ان کی بھی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اور یہ ایک جو گریٹر پلان ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا، کیونکہ سعودی عرب جو ہیں MBS انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ ان پہ بھی یہ پریشر ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے زمانے میں ہی جو ہے وہ سعودی عرب جو ہے وہ تسلیم کر لے اسرائیل کو۔ تو پہلے بھی جب یہ کمپین چلی تھی تو اس وقت بھی پاکستان انکاری ہو گیا تھا، اور سعودی عرب بھی فی الفور وہ نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ریزن میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ UAE نے کر لیا تھا، اور باقی کچھ مڈل ایسٹ کے باقی ممالک نے، افریقی ممالک نے، مسلم کنٹریز نے کر لیا تھا، لیکن اس وقت پھر ایک سروے کروایا گیا تھا مڈل ایسٹ عرب ممالک میں، تو وہاں پہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ میسر نہیں تھی، اور بہت بڑی پبلک ایٹ لارج جو مسلم آبادی ہے وہ اس بات کے خلاف تھی۔ تو بہرحال اب یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ غزہ کے حق میں، فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف، اور یہ جو کچھ اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، لڑائی دنگل چل رہا ہے،
اس کے خلاف پاکستان میں مظاہروں کی اجازت نہیں ہے، اور بہت ساروں کو تو ویسے ہی کر لیا گیا ہے، دبا دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے کوئی احتجاج نہیں کرنا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احتجاج بھی نہیں ہو رہا۔ اور سینیٹر مشتاق صاحب آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں سیو غزہ کے نام سے، وہ اور ان کی فیملی، اور بڑے تگڑے قسم کے انہوں نے کی ہیں مظاہرے، لیکن ان کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کی فیملی کو بھی گرفتار کیا گیا، اور گاڑی بھی چڑھائی گئی ان لوگوں پہ، اور کئی لوگ بیچارے شہید بھی ہوئے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے پاکستان میں۔ تو وہ جو امریکن دانشور کا آرٹیکل ہے اور خبر ہے، اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا گل کھلا کے آتے ہیں، اور مصر میں وہ صرف مصری حکام تک ہی رہیں گے، یا پھر آگے پھر خفیہ ملاقاتیں بھی کریں گے، کیونکہ ایک خفیہ ملاقات پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں بھی ہوئی تھی، اور اس وقت کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے اپنے ہم پلہ کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کی تھی، آئی تھنک فرانس میں یا پھر ترکی میں، اپنے اسرائیلی کاؤنٹر پارٹ سے ملاقات کی تھی، اور اس میں یہ چیزیں اس وقت بھی آگے بڑھی تھیں، اور پھر جنرل باجوہ نے یہ کام کو آگے لے جانے کی کوشش کی، اور وہ 6 سال تک کوشش کرتے رہے، اور آخری جو ہے انہوں نے اگین وہی چورن بیچنے کی کوشش کی کہ جناب میں ابھی بھی حاضر ہوں، مجھے ایک موقع اور دے دیں، لیکن بات نہیں بنی تھی۔ اب آتے ہیں جناب ایک اور خبر کی طرف، اور وہ خبر ہے پاکستان تحریک انصاف سے متعلق۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ 1.5 گھنٹے کی، اور کافی عرصے کے بعد، کیونکہ یہ اسلام آباد قتل عام کے بعد ان کی پہلی ملاقات تھی، پہلے وہ آئے تھے، ان کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ کل ہیئرنگ تھی، انہوں نے ہیئرنگ بھی اٹینڈ کی، اور اپنے اوپر فرد جرم بھی لگوائی 9 مئی کے حوالے سے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے۔ تقریباً 90 منٹ ملاقات رہی، اور ملاقات اچھی تھی، اور اب تک جو بیک ڈور چینل پہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے، موسٹ پروبیبلی آپ کو معلوم ہے کہ ظاہر ہے علی امین گنڈاپور نہ ہی مسلم لیگ نواز کے ساتھ رابطے میں ہیں، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ ان کا ایک آفیشیل اسٹیٹس ہے۔ تو انہوں نے جو اس دوران بیک ڈور چینل پہ اگر جو کچھ بھی ایکٹیویٹیز تھیں اور جو پیش رفت تھی، ان کے بارے میں انہوں نے عمران خان صاحب کو آگاہ بھی کیا اور اعتماد میں بھی لیا۔ تو عمران خان صاحب نے بہرحال اتوار سے انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک کا کہا ہے کہ اتوار تک ٹائم ہے، اگر اتوار تک کچھ ہو گیا تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز یہ چیزیں آگے بڑھیں گی۔ ایک اور خبر ہے کہ 1000 سے زیادہ جو جیلوں میں قید ہیں قیدی، حکومت نے ان کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے۔ 1000 سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کی پیشکش کی ہے، جو کہ عمران خان صاحب نے مسترد کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ناکافی ہے، تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ 9 مئی اور 26 نومبر ان کا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور وہ بھی سینئر موسٹ ججز پہ۔ جب تک یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تب تک حکومت سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ باقی ڈیولپمنٹس انشاءاللہ اس سلسلے میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔